السلام علیکم۔ آج سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم جہاں ہم نے پچھلے لیکچر سے ختم کیا تھا وہاں سے آگے چلیں گے، تو مناسب یہ ہے کہ ان ٹاپکس کو ہم ریوائز کر لیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہمارا ٹاپک زیادہ تر نان فنکشنل ریکوائرمنٹس تھا، اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی مختلف اسپیکٹس کو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ مناسب ہے کہ آج اس کو ہم ریوائز کر لیں۔ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی اہمیت اب تک آپ سب پہ واضح ہو چکی ہوگی۔ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ایز اے ہول ایک پروڈکٹ کے اوپر متاثر ہوتے ہیں، اور یہ انڈیویجول فنکشنل ریکوائرمنٹ سے زیادہ ان کی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ جو پروڈکٹ کا ایمرجنٹ بیہیویئر ہے اس کو کیپچر کرتے ہیں۔ بظاہر ان کے نام سے یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی فنکشنالٹی کیپچر نہیں کر رہے، لیکن اگر یہ پروڈکٹ کے اندر شامل نہ کیے جائیں، پروڈکٹ کے اندر بلڈ نہ کیے جائیں، تو پروڈکٹ سافٹ ویئر پروڈکٹ یوز نہیں ہو سکتی۔ پچھلے لیکچر میں نے مثال دی تھی کہ اگر ایک ایئرکرافٹ سیفٹی یا ریلائبلٹی کے اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کرتا تو اس کو سیف فار فلائنگ کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا، اور یہ اس کی فلائنگ کے اسپیکٹ کے ساتھ کوئی خاص فنکشنالٹی نہیں ہے، لیکن نان فنکشنل ریکوائرمنٹ اس کی ریلائبلٹی کی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں پچھلے لیکچر میں ہم نے کور کی تھیں۔ آج صرف نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ دوبارہ تازہ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم آج کا لیکچر شروع کریں گے۔ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی تین بڑی کیٹیگریز ہیں: پروڈکٹ ریکوائرمنٹس، آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس اینڈ ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس۔ جو پروڈکٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ یوزیبلٹی، ریلائبلٹی، پورٹیبلٹی اور ایفیشنسی کے اندر سب کیٹیگرائزڈ کی گئی ہیں۔ یوزیبلٹی ریکوائرمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کسی پروڈکٹ کو استعمال کرنے، اس کے یوزر انٹرفیس اور اس کی جو انٹریکشن ہے دوسری پروڈکٹس کے ساتھ اس کو کیپچر کرتی ہیں۔ ریلائبلٹی کی ریکوائرمنٹس وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کسی پروڈکٹ کے ایک خاص لیول آف ریلائبلٹی کو کیپچر کرتی ہیں، اس کو میجر کرتی ہیں۔ اور پورٹیبلٹی کی ریکوائرمنٹس وہ ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ اس سافٹ ویئر پروڈکٹ کو ایک سے زیادہ لینگویجز کی سپورٹ ہے، یا ایک سے زیادہ پلیٹ فارمز کی سپورٹ ہے، یا ایک سے زیادہ آپریٹنگ سسٹمز کی سپورٹ ہے۔ اور ایفیشنسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بھی دو حصے ہیں: پرفارمنس ریکوائرمنٹس اینڈ اسپیس ریکوائرمنٹس۔ اور یہ دونوں قسم کی ریکوائرمنٹس یہ چیز کیپچر کرتی ہیں کہ جو سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے اس کی پرفارمنس ٹائم کے لحاظ سے کیا ہوگی، اور اس کی جو اسپیس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ہارڈ ڈسک کی ریکوائرمنٹس ہیں یا میموری کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ کیا ہیں۔ اب دوسری بڑی کیٹیگری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس ہیں، اور آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس کے اندر تین کیٹیگریز ہیں: اسٹینڈرڈس ریکوائرمنٹس، امپلیمنٹیشن ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیلیوری ریکوائرمنٹس۔ جو اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ چیز کیپچر کرتی ہیں کہ کسٹمر کی طرف سے یا ڈیولپر کے اپنے پروسیجرز کے لحاظ سے کون سے اسٹینڈرڈس فالو کرنے ہیں۔ کیا آنسی کے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں وہ فالو کرنے ہیں، یا سی ایم ایم اسٹینڈرڈس فالو کرنے ہیں، یا آئی ایس او کے اسٹینڈرڈس فالو کرنے ہیں، یا کنٹری اسپیسیفک ہیں یا کمپنی اسپیسیفک ہیں؟ کون سے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہوئے ان کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح امپلیمنٹیشن کے متعلق بعض ریکوائرمنٹس ہیں جو یہ ریکوائر کرتی ہیں کہ خاص پلیٹ فارم کو یوز کیا جائے اس طرح، اور خاص ڈیزائن میتھڈالوجیز کو یوز کیا جائے، وہ اس کے اندر آ جائیں گی۔ اور اسی طرح ڈیلیوری کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں،
ڈلیور سافٹ ویئر کس طرح کرنا ہے، کیا ویب پہ ہوگا یا سی ڈیز میں ہوگا یا ہارڈ ڈسک میں ہوگا، یا ڈلیوری سے متعلق جو اسپیکٹس ہیں سارے کے سارے وہ اس کے اندر کور ہوتے ہیں. اور تیسری بڑی کیٹیگری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس ہیں، جس کے اندر انٹرآپریبلٹی، ایتھیکل اینڈ لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. اور جو لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے پرائیویسی ریکوائرمنٹس اور ایک ہے سیفٹی ریکوائرمنٹس. تو جو انٹرآپریبلٹی ہے، آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹرز یا سافٹ ویئر پروڈکٹس اکیلے میں استعمال نہیں ہو رہے، وہ ویکیوم میں یوز نہیں ہوتی ہیں. سسٹمز ہمیشہ انٹرآپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جیسے جیسے کمپیوٹرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، یہ انٹرآپریبلٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ایک اسینشیل ایلیمنٹ بنتا چلا جا رہا ہے، اسینشیل حصہ بنتا چلا جا رہا ہے تمام آٹومیٹڈ کمپیوٹنگ سسٹمز کا. تو اس کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس کسی کمپنی میں یوز ہو رہی ہیں، کیا اس کے ساتھ آپ کی نئی سافٹ ویئر پروڈکٹ میں انٹر آپریٹ کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کس قسم کا ڈیٹا آپ نے ایکسچینج کرنا ہے، کیا ایک دوسرے کے اوپر فنکشنالٹی ڈپینڈ کر رہی ہوگی یا صرف ڈیٹا ایکسچینج ہے، اور پھر ان ڈیٹا ایکسچینج کے لیے آپ نے کون سے اسٹینڈرڈز یوز کرنے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن ریکوائرمنٹس میں ہم نے اسٹینڈرڈس کی بات کی تھی، وہ وہاں ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس کے اندر امیلگمیشن ہو گئی ہے، یا گویا کہنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکس ایم ایل کے ساتھ ڈیٹا ایکسچینج ہو، یا بعض کمپنی فارمیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایکسچینج ہو رہا ہے، یا ایچ ٹی ایم ایل میں ہو رہا ہے، یا ریلیشنل ماڈلز میں ہو رہا ہے. کس طرح ڈیٹا کی جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ کس طرح شیئر کرنا ہے. تو ان کی انٹرآپریبلٹی جو ہے دس این اسینشیل پارٹ آف نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک ہارڈ ویئر کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں یا ملٹیپل ہارڈ ویئر کے اوپر، ملٹیپل ہارڈ ویئر ٹائپس کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں. کہیں ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، کہیں دوسرا آپریٹنگ سسٹم ہے. تو جو ہیٹروجینیٹی ہے ایک سسٹم کے اندر، ایک کمپنی کے اندر، وہ کو ایگزسٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. کوئی ایک کمپنی، کوئی ایک آپریٹنگ سسٹم، کوئی ایک ہارڈ ویئر کو آپ اب لمٹ نہیں کر سکتے اپنے سافٹ ویئر کو. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ پروفیشنل شوڈ پے اٹینشن ٹو دیز ریکوائرمنٹس ایز ویل. اس کے بعد ایتھیکل ریکوائرمنٹس ہیں اور لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس ہیں which consist of privacy and safety issues related to the software product, related to the working environment and related to the developer's environment also. So this basically sums up the non-functional requirements that we talked about in the last lecture. Today we will continue from this point forward. Today we are going to talk about metrics for non-functional requirements, and we will also talk about two other kinds of requirements that we have not touched yet. Now before we see what are the metrics for non-functional requirements, let's just rephrase that non-functional requirements are sometimes written as general goals. For example, that the software product would be easy to use. Now this is a goal. It sets the priorities of the customers. It tells us as a designer that we should focus on these areas which are very dear to the customer. However, these general goals are very difficult to verify. One cannot say that this product is easier to use compared to the other product unless we have certain things which we can measure for both of these products, and then we can say yes, we have quantified these products and this product is actually easier to use than the other product. So these general goals should be expressed in quantitative measures so that we can objectively test them, so we can clearly and factually state that this product is better in these respects over the other product. So if we define metrics for these non-functional requirements which are stated as goals, then we can achieve this purpose and we can claim with data that our product meets these system goals or these non-functional requirements, and the customer can be conveyed these results. Let's take an example
of a non-functional requirement which is stated as following. The system should be easy to use by experienced controllers and should be organized in such a way that user errors are minimized. Now this is an unverifiable system goal. It is very clear from the intent of this requirement that the customer wants a system which can be easily used by experienced controllers and which minimizes errors. Now if we translate this unverifiable goal into a verifiable non-functional requirement, we would write it something like this. Experienced controllers shall be able to use all the system functions after a total of 2 hours training. After this training, the average number of errors made by experienced users shall not exceed 2 per day. So you can see the difference between the first statement or the first set of sentences and the second set of sentences. The first clearly has no indication of any metrics or any quantifiability within it. However, in the second requirement, which is a verifiable requirement, it is clearly stated that experienced user controllers shall not require more than 2 hours of training. And once that training has happened, the average number of errors made by these users shall not exceed 2 per day. So if a product meets that condition or that requirement, then one can say that this is a very quantifiable requirement, and this can be measured and it can be then conveyed to the customer that this requirement has been met. On the other hand, when you have quantifiable things, you should also remember that your training aspects should also be up to that mark, and you should build these things within the framework of the software product. تو ہم بات کر رہے تھے ریکوائرمنٹس کی میٹرکس کے بارے میں. تو سب سے پہلا میٹرک جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے لیے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ ہے اسپیڈ کا، کیونکہ پرفارمنس ایک ایسا اسپیکٹ ہے کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کا کہ اگر کسی پروڈکٹ کی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا. لیکن پرفارمنس کو ہم کیسے میجر کر سکتے ہیں؟ اسپیڈ اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ جو سافٹ ویئر پروڈکٹ کی ٹرانزیکشنس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی یا فنکشنالٹی کو پرفارم کرنے کی جو اسپیڈ ہے وہ کیسی ہے. ایک چیز اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میجر اور میٹرک انٹرچینجبلی یوز ہوں گے جہاں ہم میٹرکس کی بات کریں گے. تو جو 3 میجرز ہم یوز کر سکتے ہیں کسی پروڈکٹ کے لیے وہ یہ ہیں. نمبر 1 پروسیسڈ ٹرانزیکشنز پر سیکنڈ، یعنی کہ کسی پروڈکٹ کی اسپیڈ آپ اس طرح ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی ٹرانزیکشنز 1 سیکنڈ میں کمپلیٹ کرتا ہے یا کمپلیٹ کرتی ہے. اور یہ ان پروڈکٹس کے لیے ہوگا جو ٹرانزیکشن اورینٹڈ ہیں، اور یہ سیکنڈ کی شرط ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی بھی یونٹ آف ٹائم ہو سکتا ہے جو ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی پروڈکٹ کون سی ہے یا کس ٹائم ماڈل میں چل رہی ہے. اگر ایسے ماڈل ہیں جو ریئل ٹائم ہیں اور جو فاسٹ ایگزیکیوٹنگ پروڈکٹس ہیں ان کے لیے شاید سیکنڈ نہ ہو، لیکن اگر ایسی پروڈکٹس ہیں جہاں پر ہیومن انٹریکشن بھی ہے وہاں شاید سیکنڈز کافی ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑا ٹائم یونٹ بھی ہمیں یوز کرنا پڑے. تو پہلا میجر جو ہم اسپیڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ پروسیسڈ ٹرانزیکشنز پر سیکنڈ یا پر یونٹ آف ٹائم ہے. دوسرا میجر جو ہم اسپیڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ رسپانس ٹائم ہے، کہ آپ نے ایک ہیوی کیلکولیشن کے بعد کتنی دیر کے بعد رسپونڈ کیا، یا آپ نے کسی ویب سائٹ کا ایڈریس ٹائپ کیا ہے تو وہ کتنی دیر میں پیج اوپن ہوتا ہے. اگر اس کو اوپن ہونے میں 20 سیکنڈ لگ جاتے ہیں یا 1 منٹ لگ جاتا ہے تو ایسی پروڈکٹ کو آپ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس کی یوزیبلٹی بھی کافی لو چلی جائے گی،
کیونکہ کسٹمر کو اگر انتظار کرنا پڑے 1 منٹ تک کسی ویب سائٹ کے کھلنے کا تو اس کے لیے وہ ایک مشکل کام ہے، اور جو فائدہ ہے کمپیوٹرائزیشن کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک اور میجر جو ہم یوز کر سکتے ہیں اسپیڈ کو میجر کرنے کے لیے، وہ اسکرین ریفریش ٹائم ہے، اور یہ ان پروڈکٹس کے لیے یوز ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ ریفریش دیتی ہیں، مثلا کمپیوٹر گیمز ہیں یا گرافکس اورینٹیڈ پروڈکٹس ہیں جس کے اندر جو ریفریش ریٹ ہے وہ اچھا اور زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اور میجر جو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ سائز کا میجر ہے، اور سائز کی پراپرٹی سافٹ ویئر پروڈکٹ کے سائز کے اوپر ہے۔ آپ کو شاید نہ یاد ہو، لیکن جب کمپیوٹنگ پاکستان میں شروع ہوئی اور پرسنل کمپیوٹرز آئے تو ایک فلاپی ڈسک کے اوپر کمپائلرز اور ان کے اندر ورکنگ انوائرمنٹ سب کچھ آ جاتا تھا، اور اسی کے اوپر ہم نے جب پروگرامنگ شروع کی تو اسی کے اوپر ہم پروگرام اپنے سیو بھی کر لیا کرتے تھے، اور جو پروڈکٹ کا سائز تھا وہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی، اور نہ ہارڈ ڈسک اتنی زیادہ ہوتی تھی، نہ میموری اتنی زیادہ یوز ہوتی تھی۔ لیکن اب جو سافٹ ویئر پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، کمپائلرز وغیرہ، وہ خود ان کا اتنا سائز ہے کہ اس کو اچھا بھلا ڈسک اسپیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور جو ڈیولپر ڈیولپ کرتا ہے پروگرامز، کیونکہ کمپلیکسٹی پرابلمس کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے آج سے 20-30 سال کے مقابلے پر، تو سائز آف دا پروڈکٹ از آلسو آف سم امپورٹنس۔ دس از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی فار ڈٹرمننگ دی اماؤنٹ آف ٹائم اٹ ٹیکس ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر۔ تو اس کو بھی ہم کئی طرح سے میجر کر سکتے ہیں۔ اس کے جو 2 میٹرکس میں آج ذکر کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ کلو بائٹس میں، اور یہاں پر ان کا ذکر کرنا عجیب سا بھی لگتا ہے کہ ابھی ہم ریکوائرمنٹس کے لیول کے اوپر ہیں، اور ہم ایگزیکیوٹیبل کوڈ کی یا سورس کوڈ کی سائز کی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک ریسرچ کے لحاظ سے ایک اوپن ٹاپک ہے ابھی، کیونکہ اس میں کوئی ڈیفینیٹیو آنسرز نہیں ہیں کہ ہم کس طرح ڈٹرمن کر سکتے ہیں ان اے فول پروف وے دیٹ وی کین ایسٹیمیٹ the size of the software product in the kilobytes or megabytes, both for software source code as well as executable. دوسرا میجر جو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ نمبر آف فنکشن پوائنٹس ہے۔ یہ بھی ایک نئی تحقیق ہے پچھلے 10-12 سال میں، جو کہ انکریزنگلی سافٹ ویئر پروجیکٹس میں یوز ہو رہی ہے، اور اس سے آپ کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر پروڈکٹ کا سائز ہے وہ کیا ہے۔ کلو بائٹس کا سے ہمیں کوئی خاص بات پتہ نہیں لگتی، لیکن فنکشن پوائنٹس جب ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو سائز ہوگا وہ کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم جو ڈیولپمنٹ اسکیجول ہے اس کو بھی کسی حد تک اس کے ساتھ انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں سائز ایک امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے، ایک امپورٹنٹ پراپرٹی ہے، اور یہ وہاں پر زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مثلا جہاں پر کمپیوٹنگ پاور کی کوئی پرابلم ہے یا ڈسک اسپیس کی کوئی لمیٹیشنز ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ پر آپ سپر کمپیوٹرز یوز نہیں کر سکتے، یا ایسے ہارڈ ڈسکس نہیں اپلائی کر سکتے کہ جہاں پر آپ کو ڈسک کی کوئی پرابلم، ڈسک اسپیس کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ مثلا اب ہینڈ ہیلڈس ہیں، چھوٹی پروڈکٹس ہیں جن کے اندر کمپیوٹنگ یوز ہو رہی ہے، اور اب جتنی نئی الیکٹرانک ڈیوائسز آ رہی ہیں وہ ساری چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آبویسلی ہم نے جو سافٹ ویئر پروڈکٹس ان کے اوپر چلانی ہیں ان کے لیے ان کو اس سائزز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا۔ ایک اور میجر یا میٹرک جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ایز آف یوز ہے۔ اس کی پہلے بھی ہم نے ایک مثال دیکھی ہے، اور تمام سافٹ ویئر پروڈکٹس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ ان کو استعمال کرنا آسان ہو۔ یوزر فرینڈلینس کی ٹرم شروع ہوئی تھی کمپیوٹنگ میں، اس کے بعد اب اس کو ایز آف یوز کے نام سے ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ تر۔ اس کے ایک تو ابھی لیکچر کے شروع میں ایک ہم نے گول ڈسکس کیا تھا، اور اس کو پھر ہم نے ویریفائبل نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کی صورت میں دیکھا تھا۔
آج جو 2 میٹرکس ایز آف یوز کے لیے ہم ڈسکس کریں گے ان میں سے پہلا ہے ٹریننگ ٹائم، اور جو سسٹم گول ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس میں بھی ٹریننگ ٹائم کی بات کی تھی کہ ایک پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے لیے اگر 2 گھنٹے کی ٹریننگ دی جائے تو اس کے بعد صرف 2 غلطیاں ایک دن میں ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بہرحال نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک کوانٹیفائبلی میجریبل ایسپیکٹ ہے نان فنکشن ریکوائرمنٹس کا. اور جو دوسرا میٹرک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نمبر آف ہیلپ فریمز ان دا سافٹ ویئر پروڈکٹ. جو پہلا میٹرک تھا جو کہ ٹریننگ ٹائم ہے، وہ پروڈکٹ کی جنرل گول کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے اور اس کا ٹریننگ کے اوپر بھی ایک امپیکٹ ہے کہ جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح کی ہو کہ یوزرس کے لیے اس کو اس سے پروڈکٹ کو سیکھنا آسان ہو. تو نہ صرف یہ کہ پروڈکٹ اس طرح بنائی جائے کہ اس کو استعمال کرنا آسان ہو، انٹیوٹیو ہو جس کو ہم کہتے ہیں، نیچرلی یوز کرنے کا اس کے اندر فیچرز ہوں. اور جو دوسرا میجر ہے وہ نمبر آف ہیلپ فریمز ہے کہ اگر ایک یوزر پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہے تو اس کو کتنی ہیلپ آپ نے پروڈکٹ کے اندر بلڈ کی ہوئی ہے. ہر کمپلیکس پرابلم کے لیے اگر آپ نے ہیلپ بلڈ کی ہوئی ہے تو وہ آپ کو اننیسیسریلی یا ڈیولپر کو فون کر کے یا ای میل کر کے بادر نہیں کرے گا، اس کو ہیلپ پروڈکٹ کے اندر ہی مل جائے گی. اکثر پروڈکٹس کے اندر آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں فریکوینٹلی آسک کویشچنس کے بارے میں کا سیکشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو موسٹ کامن کویشچنس ہیں وہ پہلے سے اور ان کے جوابات لکھے ہوتے ہیں. اور ایک پروڈکٹ یوزر کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو ایک کامن پرابلم آ رہی ہے تو وہاں سے فالو کر سکتا ہے. اسی طرح جو اچھی کمپنیز ہیں جو پاپولر سافٹ ویئر بنا رہی ہیں، مثلا مائکروسافٹ ہے. مائکروسافٹ کے جو بہت پاپولر سافٹ ویئرز ہیں ان میں ونڈوز کے علاوہ مائکروسافٹ آفس کے پروڈکٹس ہیں جو کہ مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل اور پاور پوائنٹ وغیرہ پر مشتمل ہے. ان پروڈکٹس کے اندر اپنی ہیلپ بہت اچھی طرح سے بلڈ ہوتی ہے، اور اگر ٹاپک نہ دیا ہو تو وہاں پر آپ کویشچن لکھ کر ٹائپ کر سکتے ہیں، اور جو پروڈکٹ ہے وہ اس سے ریلیٹڈ آنسرس کو ہے آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیتی ہے، اور آپ اس میں سے جو بھی ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو جو ہیلپ فریمز ہیں جو کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ کے اندر بلڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک کوانٹیفائبل طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر ہم نے 300 ہیلپ فریمز بلڈ کیے ہوئے ہیں یا 500 ہیلپ فریمز بلڈ کیے ہوئے ہیں. اینڈ اگین اٹ ڈپینڈس آن دا سائز آف دا پروڈکٹ اینڈ دی کمپلیکسٹی آف دا پروڈکٹ. If a product is very complex and the size is not large, relatively speaking, then it should have more help frames as compared to a product which is relatively simple, but it is large because it covers a lot of areas, so it may have fewer help frames than the first product. تو یہ صرف یہ میجر کر دینا یا یہ کہہ دینا کہ اس کے ہیلپ فریمز زیادہ ہیں اس لیے یہ زیادہ آسانی سے استعمال ہو سکتی ہے، ایبسولوٹلی ٹرو نہیں ہوگا. کمپیریزن کے اندر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروڈکٹ کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ کیا ہے، اور اس کا جو بزنس ایریا ہے یا اپلیکیشن ایریا ہے وہ کتنا بڑا ہے. تو اگین دیز آر ناٹ 100% میتھمیٹیکل میجرس اینڈ دے آلسو ڈگری آف نالج اباؤٹ دی کمپلیکسٹی of the software product. Another metric or property that we will talk about is the reliability aspect of the software product. Reliability کیا ہے؟ Reliability یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ کے اوپر آپ کس حد تک اعتماد کر سکتے ہیں، کس حد تک اس کی جو مختلف فیچرز ہیں ان پہ آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے 4 مختلف میجرز آج ہم ڈسکس کریں گے. پہلا میجر یہ ہے کہ mean time to failure، کہ what is the mean time between failures that occur for a software product. Now, for simple
applications or simple, not very complex software products, this can be higher. But if the product needs to be reliable and there is dependency of either economy or of human life, then this mean time to failure metric is a very important metric. The second metric that comes for the measurement of the reliability aspect is the probability of unavailability. This is sort of universally stated, which says that what is the probability that this product will be unavailable. Okay, so this has to be small. One wouldn't want to have a high probability in products which should be reliable. The third metric is the rate of failure occurrence. How frequently failures occur for a software product. And this again needs to be a small number. And the fourth measure or fourth metric is simply the availability, how often and for how long the software product is available. Let's take an example. If I'm using a web-based news service, and for some reason or the other, I'm not able to connect to that web service, I am not able to connect to that news website, then that site is unavailable to me. I am not able to get the results or get the benefits of that service. So as far as I am concerned, I may switch to another news service, and because of this very important property, which is a non-functional requirement, the company which is providing that service may lose my business or business of customers like me. So if the availability of a product is, that is, rate of availability of a product is high, or closer to 100%, then we can say that that product is reliable. That product meets the reliability criteria laid out by the customer. Another property that we will talk about is the robustness of a software product. Let's see what is robustness. Robustness basically goes beyond the correctness criteria. One product has to be correct. That is really a functionality aspect of it. But robustness, as we will see from different metrics that we will talk about, that robustness is going beyond the correctness criteria. So the metrics we can use to measure robustness are: number one, time to restart after failure. That is, how long does it take for a product to start functioning again if a failure has occurred. This has to be, we can say, the minimizing of downtime. In technical terms, we can say that this is minimizing of the downtime. So this means that if the downtime is small, then the robustness is higher or greater. The second metric that we can use is the percentage of events causing failures. And these are not minor mistakes or minor errors, but failures. So if there are 100 events happening and you have, let's say, 8 or 9 of them will cause failures of the product, then that is a very high number as far as the robustness of the product is concerned, and you will not like to have that number at such a high rate, or you would not like to have such a high rate of events causing failures for the software product. So you would want to minimize this percentage to a near zero. And the third very important measure for the calculation or for the determination of robustness is the probability of data corruption on failure. This means that what is the possibility that whenever a failure occurs, the data that was being used by the software product will become unreliable, or that will be
a corrupted set of data. Because the product, this is very important because the product can be restarted, but it would be very difficult to generate that data, or it is quite possible that the data that was being used in the system at that time was generated by a sequence of activities or sequence of transactions. Now, if the reliability of data at that time is low, then you may have to regenerate all of those transactions, and you may have to destroy interim data created as a result of a set of transactions or processes. So one needs to be very sure of dealing with such data, and the reliability aspects of the software product vis-a-vis this measure is very, very important. And one needs to be very, very careful in using this measure and applying it to the robustness criteria of the non-functional requirements. Let's move on to the next property of the non-functional requirement, which is the portability requirement or the portability property of the non-functional requirements. We can measure portability by at least two things. Number one, the percentage of target system dependent statements. In the beginning of this lecture today, we talked about portability as the ability or a requirement from the customer which constrains the developer so that the product has to be implemented in more than one hardware systems, or more than one operating systems, or for more than one languages, or for more than one types of target systems. Now, as computer scientists, you know that not every compiler uses the same syntax, even for the same language, and the system calls used by programmers to improve the efficiency of different operations varies from each operating system to operating system. So whenever you are building a portable software product, you have to be very careful about using these system-dependent or target system-dependent statements. For example, if you're using registers directly in Windows-based applications, you can do that because Windows allows its interface to be accessible to different programming languages. And if you use that, and then you have a requirement to port this application to, let's say, a Unix-based or Unix-like based operating system, you may have difficulty because it is not very easy to manipulate memory directly in a Unix-like operating system. So the two measures that we talked about would basically cover this very important property in its entirety. Number one, it's the percentage of target-dependent systems. If you have a large number of target-dependent systems in your software code, then obviously the product will be not easy to port, or we can say that it may not meet the portability requirement. However, if the percentage of target-dependent statements is low, then it may be easy, or it may be easier to port your product onto new systems. And if you have number of target system is large, let's say you may have to port your application on 20 different kinds of architectures or operating system, a combination of these, as compared to a system which only has to be ported to 2 or 3 target system architectures or operating systems. So naturally it would be easy to port one's application if we have smaller number of or fewer number of target systems as compared to a large number of target systems. So summing up this discussion on portability, we can say that as a suggestion to young software developers
is to try to stay within the limits of the standard language and operating system interfaces. But also I would like to say that for achieving performance and efficiency, this is sometimes very difficult, and programmers have a tendency to use those interfaces which are provided by the operating system or even by the languages to improve the efficiency of the system calls. Now let's recap the 6 properties that we have talked about. We've talked about speed as a very important aspect of the non-functional requirements, which can be measured using metrics that we have talked about today. The second property that we talked about today was size of the software product or the executable. And this is also a very important aspect of non-functional requirements. The third property that we talked about was ease of use. And this is probably the most important characteristic of software product, along with performance, that can make a product very useful and very popular, and can also make a product very unpopular if this characteristic is not handled properly. Then we also talked about reliability, robustness, and lastly, portability. So these non-functional requirements or characteristics of non-functional requirements can be measured quantitatively, and they should be measured where appropriate. And when I say where appropriate is because the cost of objectively verifying non-functional requirements may be very high in some cases. For example, it doesn't matter how much money is spent on verifying the reliability aspect of the aircraft. However, one wouldn't spend enormous amounts of money verifying the refresh rates for a computer game. So one has to find a balance between the exact quantifiable measure for non-functional requirement and the amount of money and the amount of time spent on actually measuring these things. So this depends on the type of application. For highly reliable systems, a company should spend enormous amounts of money and enormous amounts of time to determine the correctness of non-functional requirements. But for simple desktop applications, it may not be necessary to do that. And that is a decision made by the project management, along with the customer, obviously, because one can spend enormous amounts of resources and time and money for products which are not that critical, for products which are not very important. So this discussion sums up our discussion on non-functional requirements. Now we will talk about other kinds of requirements that we haven't yet touched upon. Remember, we talked about 5 kinds of requirements. We have talked about functional requirements and non-functional requirements, but we have not touched on the rest of the 3 requirements that we will take on from now till the end of the lecture today. The third kind of requirements are domain requirements. These can be either functional or non-functional requirements. These are the requirements that come from the application domain and reflect fundamental characteristics of that application area or business area or application domain. So these cannot be categorized as either functional or non-functional, but they can fall into any one of these 2. And we will see examples of these little later. Very important characteristic of these requirements is that sometimes they are not explicitly mentioned by the people or the customers who are
within that application domain or who use that application domain. Because domain experts find it very difficult to convey domain requirements. They know that they are so much used to of using or relying on these requirements that they consider that the computer professionals would also know about these things. But that's not always true. And sometimes if they are absent, then that can cause significant dissatisfaction among customers and product users. And they can also be detrimental for the developer organization that they have missed out on some fundamental parts of that application domain. So domain requirements fall into either functional or non-functional requirements, but these are very domain specific, and computer professionals who are working on scientific or engineering oriented projects especially have to give special care to investigate these hidden domain requirements that are often missed by the domain experts. These domain requirements impose strict constraints on solutions. For example, if you are developing software for engineering projects or hydro projects, it is not possible to go outside the engineering aspects of that application domain. If you are developing a software which determines that if you're developing a software for, let's say, safety of railway carriages, and you want software installed on different carriages that can determine that there is another carriage within the range of, let's say, 20 yards or 50 yards. So in that case, the software will be constrained by the laws of mechanics that are applicable in that domain. So domain requirements are, again, very important, and they carry with them a domain-specific terminology, which can be very confusing for software developers. People in a domain use shortcuts for expressing domain terminologies, and that can be intimidating for requirements engineers and for software developers. So one advice for the software engineering community and students is that they should learn about the application domain that they are working in. It is obvious that they will not be experts in their business areas. However, they must be comfortable with using the terminology so that they can understand the lingo that goes on within the customer community. And another related point with that is that computer science and software engineering are those professions in which professionals solve problems of other domains. So they must be comfortable with learning new things and learning things about different domains. So let's look at a couple of examples for the domain requirements. Considering a commission-based sales businesses, we know that there is no concept of negative commission. However, if care is not given properly, and young programmers and designers may develop systems which calculate negative commissions for salespeople in those areas. Another application is the banking application area. Most banks do not allow overdraft of accounts, but most banks also allow some customers to do overdraft, and that is a domain constraint put within the banking application domains. So as we have seen with these two examples, that domains put constraints on how the software products are implemented, and these are very important part of the requirements, and the proper care must be given to these requirements. Otherwise, one can find
oneself in a situation where the customer is very unhappy because one fundamental aspect or the other has been missed out by the developer team because of miscommunication within the requirements engineers and the customers. Second kind of requirements we talked about initially was inverse requirements. These are requirements which state that something should not be done. For example, many people find it easy and convenient to describe what they don't want as compared to what they want. And these requirements indicate the indecisive nature of customers about certain aspects of the software product that they want to develop. So these again can be functional, can be non-functional, but these are stated in such a way that I do not want this, the rest I don't know. So considering an example, we can state that the system shall not use red color in the user interface whenever it is asking for inputs from the end user. This requirement states that this customer does not want red color, but it does not state that which color other than red is acceptable to the customer. So again, as I have said, that this shows the indecisive nature or unclarity on part of the customer with respect to certain aspects of the software product. The last kind of requirement that we will talk about today are design and implementation constraints. These are development guidelines provided to the designer within which the designer must develop the software product. These requirements can seriously limit the design and implementation options available to the developer, and this can also have an impact on the human resources on the developer side. For example, the requirement may state that the system shall be developed using the Microsoft.NET platform, and in that case you can only use those professionals who have experience of .NET platform, or who can learn that very easily or very quickly. Or there may be a requirement that the system shall be developed using open source software tools and shall run on Linux operating system. In that case, your .NET professionals will not be of use, and you may have other constraints like using the object technology or using aspect-oriented technology or other implementation-oriented constraints. So, to summing up today's lecture, we have talked about functional requirements. We have talked about the metrics that can be used for the quantitative measurement of functional requirements, and we have also talked about domain requirements, inverse requirements, and we have talked about design and implementation constraints.